ہم اب جشن مولود کعبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری روایت اور عقیدت کے مطابق اس روحانی جشن کا آغاز کلام ربانی سے ہوگا۔ اسلامک کونسل آف انڈیا کے صدر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری محمد میاں مظہری ہمارے درمیان ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ قاری محمد میاں مظہری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المهيمن العزيز
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم. بر صغیر کے معروف شاعر جناب حمایت علی شاعر صاحب ہماری دعوت خاص پر یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور نعت شریف سنائیں. سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرا. ایک شخص کائنات کا محور کہیں جسے، ایک شخص کائنات کا محور کہیں جسے، بندہ ہے لیک بندہ اکبر کہیں جسے، بندہ ہے لیک بندہ اکبر کہیں جسے، اور جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا، جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا، امید تھا ایسا وہ کہ سخنور کہیں جسے، میرے خدا نے جس کی زبان سے سخن کیا، امید ایسا وہ کہ سخنور کہیں جسے، وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ ناخدا خدائی کا مظہر کہیں جسے، وہ ناخدا خدائی کا مظہر کہیں جسے. یہ شعر خاص طور فرمائے
توجہ فرمائیں کہ تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، روح ازل کا آخری پیکر کہیں جسے، روح ازل کا آخری پیکر کہیں جسے، ایک لفظ ایک جہان معانی کا آئینہ، توجہ فرمائیں، ایک لفظ ایک جہان معانی کا آئینہ، ایک عکس ایک کتاب مصور کہیں جسے، ایک لفظ ایک جہان معانی کا آئینہ، ایک عکس ایک کتاب مصور کہیں جسے، اور ایک آدمی کہ خاک نشین اور فلک مقام، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک آدمی کہ خاک نشین اور فلک مقام، ایک روشنی کہ ذات پیمبر کہیں جسے، ایک آدمی کہ خاک نشین اور فلک مقام، ایک روشنی کہ ذات پیمبر کہیں جسے، ایک شخص کائنات کا محور کہیں جسے، بندہ ہے لیک بندہ اکبر کہیں جسے، سبحان اللہ۔ لندن سے تشریف لائے ہیں ہمارے محب خاص اور بر صغیر کے سارے ادیبوں کے بہت خاص دوست، جنہوں نے انگلستان میں اردو کی شمع جلا رکھی ہے، ہمارے آپ کے جانے پہچانے افتخار عارف صاحب۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ منقبت سنائیں۔ افتخار صاحب۔ قبل اس کے کہ میں اپنی نظم سناؤں، تبرکن شاعر مشرق کے چند مصرے۔ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، اور دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، سبحان اللہ۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ اقبال کے ہی دو مصرے، چار مصرے جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ ولی بھی رند بھی
شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، سبحان اللہ، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ میری نظم کا عنوان ہے فتکلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام علی کا نام۔ دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام علی کا نام۔ علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام، علی کا نام۔ اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، سبحان اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر، اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، طیبہ نجف کربلا مشہد کاظمین بغداد، نور کی زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، طیبہ نجف کربلا مشہد کاظمین بغداد، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اور اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اور شہر نور کے اس رستے کی دھول میرا انعام، بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام علی کا نام۔
Subhanallah. Before we proceed further, we have a very pleasant duty to perform. Mr. Ali Siddiqui, the founder and organizer of this function, he will present the shawls to our honorable guests as a token of love and affection and respect. ये प्रेजेंटेशन किया जा रहा है आचार्य मुनि सुशील कुमार जी महाराज को, जो हमारी दावत पर आज इस फंक्शन में तशरीफ लाए हैं। आचार्य जी इस मुल्क में अमन कायम रखने और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने के लिए एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं कि उनकी जो कोशिश है उसमें उन्हें कामयाबी नसीब हो। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साबिक सदर जिन्होंने सिर्फ इस मुल्क पर नहीं दिलों पर भी हुकूमत की है, ज्ञानी ज़ैल सिंह जी। जनाब SMS बर्नी साहब, माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन और एक दानिश्वर इंटेलेक्चुअल। लंदन से आए हुए हमारे दोस्त इफ्तिखार आरिफ साहब, जिनकी मनक़बत अभी आपने सुनी और दिल खोलकर दाद दी। जनाब इब्राहिम रहीमपुर साहब, एक्सेलेंसी सफीर कबीर ईरान। महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं डॉक्टर मोहम्मद इसाक जिमखानावाला, वहाँ महाराष्ट्र के वजीर और साथ ही साथ एक बहुत आला दर्जे के समाजी रहनुमा। जनाब जरूर साहब, ये तशरीफ लाए हैं एम्बेसी ऑफ सीरिया से और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सफीर शाम ने इनको अपने नुमाइंदे के तौर पर हमारे इस फंक्शन में रवाना किया है। आई जनाब जहूर कासिम साहब, इस मुल्क के नामवर सपूत जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया, जामे मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर। दाऊदी बोहरा फिरके के रहनुमा सैयदना बुरहानुद्दीन साहब ने बनिगाह करम अपने फर्जंद दिलबंद हुज़ैफा भाई साहब को यहाँ रवाना फरमाया है अपने मैसेज के साथ। उनका खैर मकदम, अली सिद्दीकी साहब उनका खैर मकदम फरमा रहे हैं। जनाब आशूर काज़मी साहब लंदन से तशरीफ लाए हैं, मशहूर शायर, बरे सगीर ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी बहुत शोहरत रखते हैं। बिस्मिल्लाह, हाँ वहीं। बरे सगीर की सबसे जय्यद शख्सियत, खतीब, शायर, सहाफ़ी, रहनुमा, कायद, यानी कितनी पहलुओं पर से इन पर रोशनी डाली जाए। हम खुशकिस्मत हैं कि ये यहाँ तशरीफ लाए और कल के सुबह के सेशन में कौसर नियाजी साहब बहुत ही जामे किताब हमसे फरमाएंगे कल सुबह के सेशन में। जनाब जैन जी रंगूनवाला साहब, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर,
صرف ایک بینکر ہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھے سماجی رہنما، اور عالمی اردو کانفرنس کے ساتھ ان کا بڑا خصوصی تعلق رہا ہے۔ ہمارے اردو کمپیوٹر کی تکمیل میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا اور بڑی مدد دی۔ کرنل زیدی صاحب، ایڈمنسٹریٹر، ڈپلومیٹ، سیاح اور معزز رہنما۔ پاکستان ایمبیسی کے کونسلر جناب شمیم صاحب، بامبے مرکنٹائل بینک کے نارتھ انڈیا کے جنرل مینیجر جناب شمیم کاظم صاحب، اردو عالمی کانفرنس کے اور علی صدیقی صاحب کے محب خاص اور اپنی ذات میں ایک انجمن۔ لاما لوک جنگ جو ہم مشکور ہیں کہ آچاریہ جی انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں اس فنکشن میں۔ حمایت علی شاعر صاحب، جنہوں نے ابھی آپ کو نعت سنائی۔ باخر نقوی صاحب، لندن سے آئے ہوئے ہمارے ایک اور مہمان، جنہیں آپ آج دوپہر کی نشست میں سن سکیں گے۔ لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے مجتہد جناب آغا روحی صاحب۔ ہاں، کہاں بیٹھے؟ بی بی سی لندن کے اردو پروگرام کے سربراہ جناب رضا علی عابدی صاحب، جو اپنی شدید مصروفیت کے باوجود کچھ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یونس صاحب جا کے بولو۔ یونس صاحب، امریندر منی صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ آچاریہ جی کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں۔ اب جناب صدر جلسہ کی اجازت سے میں جناب ایس ایم ایچ برنی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خطبہ افتتاحیہ سے ہم کو سرفراز فرمائیں۔ جناب برنی صاحب۔
عالی جناب کیانی ذیل سنگھ صاحب، سابق صدر جمہوریہ ہند، ایکسیلنسیز، مہمانان گرامی، مندوبین گرامی، معزز خواتین و حضرات، ہم آج یہاں مولود کعبہ شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت بسعادت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کون علی جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں جس کا دوست اور حامی ہوں، علی اس کے دوست اور حامی ہیں۔ کون علی جن کو ہجرت کے وقت پیغمبر اسلام نے امانت دار بنایا۔ کون علی جن کی شجاعت اور خداداد کمال کا مظاہرہ غزوات بدر و احد اور غزوات خندق و خیبر میں ہوا۔ کون علی جن کا انتخاب رسول مقبول کی محترم صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شوہر کے طور پر ہوا۔ کون علی جن کے علم و فضل کی شہادت دی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اور فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ کون علی جن کے خطبات اور مکتوبات نہج البلاغہ کی شکل میں ان کی علمیت اور بصیرت کی سند بن کر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ کون علی جن کو ہم مشکل کشا سمجھ کر ہر مشکل میں یاد کرتے ہیں۔ کون علی جنہوں نے خانہ کعبہ میں ولادت پائی اور خانہ خدا میں ضرب کھا کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کی زندگی از اول تا آخر خدا کے لیے تھی اور صرف خدا کے لیے۔ کون علی جن کی آل نے ہر قسم کی قربانی دے کر دین اسلام کی حفاظت کی۔ کون علی جن کے صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین نے بے مثال قربانی دے کر دین اسلام کے اس باغ کی آبیاری کی جس کو خاتم المرسلین نے نامساعد حالات میں عرب کی سرزمین میں لگایا تھا۔ ہجرت سے 23 سال قبل وہ 6 صدی عیسوی 13 رجب بروز جمعہ خانہ کعبہ میں ولادت پا کر امام موصوف نے اپنا ایسا ریکارڈ قائم کر دیا کہ جس کی اس سے قبل یا اس کے بعد کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ ہی کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ دعوت اسلام کے 13 سال بعد تک رسول مقبول کے قیام مکہ میں آپ نے ان کے ساتھ ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کیں اور بعد میں مدینہ میں 10 سال رہ کر آن حضرت کے پیغام کو پہنچانے میں جان توڑ کوششیں کی۔ حضرت علی نے جو مردانگی اور جانسپاری دکھائی تاریخ عالم اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ دشمنوں کے نرغے میں بستر رسول پر علی مرتضیٰ جب گہری نیند سوتے ہیں کہ کفار قریش کو یقین ہو جاتا ہے کہ پیغمبر سو رہے ہیں، اور جب صبح علی بستر سے اٹھتے ہیں تو دشمن ناکام ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بستر احمد شب ہجرت یہ دیتا ہے صدا، اے علی مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہیے۔ سیدنا حضرت علی کی تقریر ہو یا تحریر، ان کی علمیت اور بصیرت کے نقش ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ حضرت علی کے حکمت آموز اقوال جو ضرب المثل بن گئے ہیں، ان کی نظیر دنیا کی دوسری زبانوں کے ادبیات میں ملنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میں حضرت علی کے 2 اقوال زرعی پیش کرتا ہوں۔ پہلا ہے، ناکارگی آفت ہے، صبر بہادری ہے، زہد خزانہ ہے، خوف خدا ڈھال ہے۔ دوسرا قول ہے، اپنے علاوہ کسی کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ روسوں نے 10 صدیوں کے بعد یہی کہا تھا، مین از بورن فری بٹ از فاؤنڈ ان چینز۔ نامور ادیب اور نقاد
الاستاذ احمد حسن الزیات تاریخ الادب العربی میں لکھتے ہیں، اور یہ ان کا اقتباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزشتہ زمانوں میں یا بعد کی آنے والی نسلوں میں کوئی بھی علی سے زیادہ فصیح البیان ہمیں نظر نہیں آتا۔ خطابت میں بھی ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو ایسا زبان آور اور قادر الکلام ہو۔ وہ حکیم تھے، حکمت کے سوتے ان کے بیان سے پھوٹتے تھے۔ وہ خطیب تھے، بلاغت کا دریا ان کی زبان سے رواں تھا۔ وائز تھے، قلب و نگاہ پر چھا جانے والے، رواں اور شاداب قلم جن کے دلائل بڑے قوی اور عمیق ہوتے تھے۔ کلام و بیان پر اس درجے قدرت تھی کہ جس بات کو چاہتے اور جس طرح چاہتے ادا کرتے۔ اس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے خطیب اور انشا پرتازوں کے امام تھے۔ نہج البلاغہ ان کے پرمغز خطبات و مکتوبات، رسائل، حکیمانہ اقوال اور امثال کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان نہج البلاغہ کو 4 صدی ہجری میں علامہ شریف رضی نے مرتب کیا تھا۔ نہج البلاغہ کی 50 سے زائد شرحیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سنی علماء نے بھی لکھی ہیں، امام بیہقی، امام فخر الدین رازی، مگر سب سے مفصل شرح عزیز الدین بن ابی العہید المدائنی نے سب سے مفصل اور صحیح شرح لکھی ہے، جسے دارالفکر بیروت نے 20 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ عصر حاضر میں بھی مصر کے شیخ محمد عبدہو نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ شیخ محمد عبدہو وہی ہیں جو جلال الدین افغانی کے وہ دست راست تھے، اور مولانا آزاد پر ان کے افکار کا بڑا گہرا اثر ہے۔ حضرت علی کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ان کی دنیا سے بے رغبتی اور بے نیازی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ زاہد علی ابن ابی طالب تھے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں میں علی بن ابی طالب کے پاس گیا، وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین، اللہ نے آپ کو اور آپ کے افراد خاندان کے لیے اس مال میں حصہ رکھا ہے اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے مال سے کچھ نہیں لیتا، میری یہی چادر ہے جس کو میں اپنے گھر سے لے کر آیا تھا۔ ایک مرتبہ فالودہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ حضرت حسن حضرت علی کی وفات کے بعد خطبے میں فرماتے ہیں اے لوگو، کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوا ہے جس نے سونا چاندی نہیں چھوڑا، صرف 700 درہم اس کی تحویل میں تھے جو اس کو بیت المال کے مقررہ حصے میں ملے تھے۔ اس رقم سے وہ ایک خادم خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ بہادر سپاہی تھے، زاہد پاک باز تھے، عابد شب گزار تھے، ادیب تھے، دانشور تھے، اس کے ساتھ ایک مثالی انسان بھی تھے۔ آپ دنیا سے چھپ کر غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی کس طرح مدد کرتے تھے، اس کی مثال اس نادار ضعیف کی ہے جسے امام حسین آپ کی شہادت کے 3 دن روتے ہوئے پاتے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہر رات مجھے کھانا دے جاتا تھا، خدا جانے اب وہ کیوں نہیں آتا۔ یہ کھانا دینے والا کون تھا؟ یہ تھے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی نے تمام زندگی بڑی تنگ دستی میں گزاری۔ عقد کے وقت اپنی زرہ بیچ کر مہر کا انتظام کیا، اور ہمیشہ جناب فاطمہ سے کہا
کہ مجھے تم سے بہت شرمندگی ہے کہ میں تمہارے فرائض ادا نہیں کر سکا۔ جب حضرت علی خلیفۃ المسلمین تھے تب بھی جناب فاطمہ چکی پیستی تھی اور بچوں کے لیے کپڑے دھوتی تھی۔ کیا ہمارے آج کے سربراہان حکومت اس سے کوئی درس لے سکتے ہیں؟ ہم اور آپ روشنی کے اس مینارے سے اگر چند شعائیں بھی لے لیں اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو ہماری زندگی کامیاب و کامران ہوگی۔ کاش ہم ان کے غلاموں کی طرح بھی زندگی بسر کر لیں تو دنیا ہم پر رشک کرے گی۔ داؤدی بہرا فرقے کے رہنما پیشوا سیدنا محمد برہان الدین صاحب کے صاحبزادے اپنے والد صاحب کا میسیج یہاں پڑھ کر سنائیں گے۔ جناب حذیفہ بھائی صاحب محی الدین سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی جناب گیانی صاحب، حضرات کرام، اہل نظر، ارباب اہل ایکسلنسیز، مولود کعبہ کے اس جشن میں شرکت باعث صد سعادت ہے۔ کعبہ کی طرح مولود کعبہ کا مقام بھی یکتا اور منفرد ہے۔ آپ کی عظمت کی دہلیز پر سبھی کی پیشانیاں سجدے میں جھک جاتی ہے۔ آپ کے کردار کی بلندی اور پیغام کی عالمیت بنی نوع انسان کو ہمیشہ ہدایت و تقدس عطا کرتی رہی اور کرتی رہے گی، اور بھی سعادت کا باعث ہے کہ اس مبارک موقع پر والد بزرگوار الداعی الفاطمی ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وغر آلہ وصفت صحبہ اجمعین۔ مولود کعبہ کی ولادت باسعادت کے دن بارگاہ الہی میں شکر کے سجدات اور جناب رسالت مآب اور امام عالی مقام ابو الائمت کی خدمت اقدس میں بندگانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی مقام فخر و مسرت ہے کہ مولود کعبہ کی ذکر میں آپ کا شریک بنوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب دنیا کی واحد ہستی ہے جنہوں نے بیت اللہ میں آنکھ کھولی اور اللہ ہی کے گھر میں آنکھ بند کی۔ فرش زمین پر پہلا سجدہ کعبے میں کیا اور آخری سجدہ محراب مسجد میں۔ پہلا سجدہ ایسا کہ جس پر فرش حرم کو ناز رہے، اور آخری سجدہ ایسا جس سے مقام شہادت میں امتیاز رہے۔ امیر المومنین کی تکوین، تربیت اور تشکیل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو مرکزی اہمیت ہے وہ روشن ہے۔ اولین تربیت آغوش رسول میں پائی، صحبت و رفاقت بھی حبیب خدا میں ملی۔ خاتم النبیین کا جسمانی سایہ نہیں دیکھا گیا، اگر
سایہ کی طرح ساتھ تھا تو حضرت علی ابن ابی طالب کا، گویا وہی ان کا جسمانی سایہ تھے، اور روحانی سایہ بھی سب سے پہلے انہی کے وجود سے سمایا۔ از اول تا آخر رسالت مآب کے سانسوں کے آس پاس اور اتباع الفصیل اثرا ہی نقش قدم پر اس طرح چلے کہ آئے کریمہ النور الذی انزل معہ کی تابنا کی آپ میں نظر آئی، اور علی منی و انا منہ اس کی تفسیر ظاہر ہو گئی۔ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں مشیت الہی اور منشأ نبوی کی تعمیل و تکمیل کا وہ مکمل نمونہ تھے کہ بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے کہ روح قدس فی مصفى بدن عقل و کل فی مسوى ہیکلی، یعنی وہ پاک صاف بدن میں پاکیزہ روح تھے اور مضبوط اور متناسب جسم میں عقل کل تھے۔ تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ جب تک اسلام اور اس کا سایہ زمین پر برقرار رہے، علی کا نور تابندہ رہے گا۔ جس دن تک 13ویں رجب الاصب کا سورج طلوع ہوگا، مولود کعبہ کی ذکر سے عبادت کرنے والے عبادت کرتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ علم کا شہر ہے، علی ولی اللہ اس شہر کا دروازہ۔ تو مفہوم بھی ہوا کہ جس طرح شہر میں داخلے کے لیے دروازہ سے آنا لازم ہے، اسی علم و عمل کے لیے علی کی مثال اور رہنمائی لینا ضروری ہے۔ علم دین کا اساس ہے، علم دین کا تقاضا ہے، اور باب و مدینۃ العلم پر عقیدت دین کے لیے لازم۔ کعبے کے سجدے کا تمام عالم اسلام کے لیے یکساں مقام ہے۔ ہم جدھر بھی ہوں اسی کی جانب سر جھکاتے ہیں، اور جب کسی مسئلے میں تعبیر یا تفسیر کی ضرورت ہو تو مولود کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں اور میرے روحانی بزرگ ہمیشہ وحدت ملت کے حامی رہے ہیں۔ مدینۃ العلم، ارباب و مدینۃ العلم مرکز ہے ملت کے اجتماع کا۔ اس تصور نے ہمارے علم و عمل اور فکر و ادب کو سیراب کیا ہے۔ خدا کرے محمد و علی کے نور کی کرنیں ہماری زندگی کو روشن کرتی رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اب آپ سب کو اور خاص طور سے معتمیم جشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی ایک چیز کے اوپر، ایک شخص کے اوپر ناز کرتا ہے، ہم بھی حضرت علی علیہ السلام کے اوپر فخر و مباحت کرتے ہیں۔ در علی علم هست، تقوا هست، شجاعت هست، ادبیات هست، قضاوت هست، تربیت هست، ریاضت هست، سیاست هست و آنچه که هر کسی به دنبال او هست در او هست۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک جامع صفات ہے، آپ میں سیاست، علم، تقوی، پرہیزگاری، بردباری اور وہ تمام چیزیں کہ جو آج دنیا میں وجود رکھتی ہیں وہ آپ کی ذات مبارک میں پائی جاتی تھیں۔ سخنان بلیغ اون در نهج البلاغه برای همه شما روشن هست، کتابی که بعد از سخن الهی فصیح ترین و بلیغ ترین سخن یک انسان است۔ آپ کی جامع اور بلیغ کتاب نہج البلاغہ آپ حضرات کے درمیان میں موجود ہے کہ جو کلام الہی کے بعد میں پائی جاتی ہے، یعنی نہج البلاغہ۔ علی همه چیزش منحصر به فرد هست، جنگش، سکوتش، سیاستش، دولتش،
قضاوتش و هر آنچه که ملاکی برای یک انسان برتر بودن هست. علی علیہ السلام میں ہر چیز جو ہے بکمال احسن پائی جاتی تھی، جنگ کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، اور ان تمام چیزوں کے اعتبار سے کہ جو ایک عالی ترین انسان میں ہونا چاہیے. همونطوری که سخنران قبلی اشاره کرد، شما خانه علی رو نگاه کنید، خانه‌ای که مرکز امپراتوری اسلامی بود، خانه محقری که او در او زندگی می کرد با همسر بزرگوارش دختر پیامبر اسلام و با فرزندان رشید و شجاع، و آن خانه‌ای که در او همه چیز بود اما وقتی که به ظاهر به او نگاه می کردید خانه محقری بود مانند یک خانه فقیر. اگر آپ جیسا کہ مجھ سے پہلے خطیب نے آپ حضرات کے سامنے مطالب پیش کیے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی زندگی وہ زندگی تھی کہ اگر آپ کے گھر کو دیکھا جائے تو بہت ہی معمولی گھر تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر دیکھا جائے تو آپ داماد رسول اسلام تھے، آپ کی زوجہ اطہر جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ تھیں، اور اسی طریقے سے تمام چیزیں ظاہراً جو ہے دیکھنے میں ہمیں معمولی حیثیت کا مکان نظر آتا تھا، لیکن معنوی اعتبار سے پر بود. مانند همه مردان بزرگ تاریخ پدر و مادر خود را خیلی زود از دست داد و پرورده بزرگ مرد تاریخ دنیا رسول خدا بود. اور جیسا کہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تربیت آپ نے حاصل کی، اور آپ کے والد بزرگار اور والدہ اطہر، والدہ محترمہ نے زندگی کو کم مدت میں گزارا. اولین فردی، اولین انسان و اولین مردی بود که اسلام رو پذیرفت. سب سے پہلے وہ انسان تھے، حضرت علی علیہ السلام نے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا و همیشه بازوی نیرومندی برای رسول خدا بود. اور ہمیشہ پیغمبر اسلام کے قوت بازو تھے. و همین بس که به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. اور یہی کافی ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی. و این تنها برای علی اتفاق افتاد. اور یہ اتفاق فقط مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے. شاید برای شخصیت این بزرگ مرد چند مثال از چند کار ایشون کافی باشه. اور میں اس ذات والا صفات کے سلسلے میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. در یکی از جنگ ها، فکر می کنم جنگ خندق، عمر ابن عبدود یک رزمنده بسیار قوی بود که در مقابل سپاه اسلام ایستاد و کسی یارای مقابله با اون پیدا نمی کرد. جنگ خیبر میں عمر ابن عبدود کہ جو اس زمانے کا بہادر اور شجاع انسان سمجھا جاتا تھا، وہ ایسا شخص تھا کہ جو اپنا مد مقابل نہیں پا رہا تھا. سرانجام بعد از لحظاتی علی علیه السلام داوطلب مبارزه با این فردی که چند برابر جثه علی هیکل داشت آماده مقابله شد. مولا کائنات مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، باوجود کہ آپ کا جسم مبارک عمر ابن عبدود سے بہت کم تھا. وقتی که مقابله انجام شد و سرانجام علی علیه السلام بر روی سینه این فرد نشست و شمشیر رو کشید برای جدا کردن سر این فرد، اون فرد توفی را از دهن خارج کرد و به صورت حضرت انداخت. جب مولا کائنات عمر ابن عبدود کے سینے پر سوار ہوئے اور تلوار کھینچی تاکہ عمر ابن عبدود کے سر کو تن سے جدا کیا جائے، تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدود نے اپنا تھوک جو ہے
حضرت کے چہرے کی طرف ڈالا. حضرت از روی سینه این فرد برخاست و دور شد و قدمی زد و آرامش پیدا کرد و سپس برگشت و بار دیگر جنگید و سر از تن او جدا کرد. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سینے سے اتر آئے اور ٹہلنے لگے اور کچھ دیر کے بعد میں پھر جنگ کی اور فنار کیا. از حضرت پرسیدند که چرا این کار رو کردی؟ این کار خطرناکی بود که انجام دادی، چون وقتی بلند شدی ممکن بود اون از به تو حمله کنه و تو رو از بین ببره. چرا این کار رو کردی؟ فرمودند که اگر من در اون لحظه سر از تن اون جدا می کردم به خاطر نفس خودم بود، به خاطر عصبانیت و ناراحتی خودم بود که بر اثر اون اهانت اون به من انجام شده بود و این کار برای خدا نبود. من برخاستم، آرامش پیدا کردم و بعد چون به خاطر خدا بود به طرف اون رفتم و سر از تن اون جدا کردم. آپ سے معلوم کیا گیا کہ جب آپ سینے پر سوار ہو گئے تھے تو آپ نے اس کے سر کو جدا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اس نے میری اہانت کی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اتر آیا. مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اس کیفیت میں یا اس حالت میں قتل کرتا ہوں تو میرا نفس جو ہے وہ شریک ہو جائے گا، جبکہ میرا ہر کام ہر فعل جو ہے وہ رضائے خدا کے لیے ہے. جب غصہ کم ہو گیا تو پھر میں نے رضائے خدا کے لیے اس کو قتل کیا. شما میدونید دوستان هندی که جنگ‌های قدیم با شمشیر و نیزه و اینجور چیزها بود و معمولاً رزمندگان زرهی رو بر خود میپوشوندند که از آسیب نیزه و شمشیر در امان باشند. این جالب هست که زره حضرت علی پشت نداشت و فقط جلوی اون زره بود و پشت خالی بود و معنی این کار این بود که هیچگاه علی پشت به دشمن نمی کرد که مورد حمله اون قرار بگیره. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنگ کی کیفیت کیا ہوتی تھی. آج سے پہلے کہ جب جنگ لڑی جاتی تھی تو زرہ پہنی جاتی تھی. اس کی علت یہ تھی تاکہ تلوار اور نیزہ سے انسان جو ہے محفوظ رہ سکے. جب ہم حضرت علی علیہ السلام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینے پر زرہ تھی لیکن پشت پر زرہ نہیں تھی. اس کی علت یہ ہے کہ آپ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ دشمن پر سامنے سے مقابلہ کرتا ہوں اور کبھی پیٹھ نہیں دکھلاتا. از عدالت حضرت علی علیه السلام عرض کنم که وقتی که ابن ملجم در مسجد کوفه فرق حضرت را شکافت در حالی که مشغول عبادت و نماز بود، قاتل رو دستگیر کردند و میخواستند اون رو بکشند. حضرت علی فرمودند که نه، ایشون رو نکشید و اگر من سالم موندم خود من بایستی قصاص کنم، اگر نه پسر بزرگ من و فقط یک ضربه حق داره که به این بزنه. آپ کی عدالت کے سلسلے میں کہ جب ابن ملجم نے آپ کو ضربت لگائی تو لوگوں نے چاہا کہ ابن ملجم کو قتل کر دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا. جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو میں اس کا قصاص اور بدلہ خود لوں گا، یا میرے بعد میرے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام انتقام لیں گے. وقتی که حضرت به شهادت رسیدند بعد از چندین روز عده‌ای از بچه ها و پیرزن ها و بیوه ها متوجه شدند که اون کسی که هر شب برای اونها نان و غذا می آورد نیومده و از اینجا در شهر براشون مسلم شد که علی به شهادت رسیده. آپ کی شہادت کے بعد میں وہ افراد، وہ یتیم اور وہ بیوائیں کہ جن کو آپ ہمیشہ کھانے اور کھانے کی چیزیں پہنچاتے تھے، جب آپ لوگوں کو نہ پہنچی تو متوجہ ہو گئے کہ حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے. مثال دیگری بزنیم از بیت المال مسلمین و چگونگی عمل حضرت علی با اون. دوسری مثال بیت المال کے سلسلے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بیت المال کے سلسلے میں مولا کائنات کا رویہ کیا تھا. عقیل برادر نابینای حضرت خدمت ایشون رسید و طلب چند سکه برای امرار معاش خود کرد. عقیل
جو آپ کے بھائی تھے آپ کی خدمت میں آئے اور چند ایک درہموں اور سکوں کا آپ نے مطالبہ کیا. حضرت شمع رو به طرف دست عقیل نزدیک کرد و عقیل دستش رو کشید و گفت علی چه میکنی؟ چرا این کار رو با من کردی و دست من سوخت؟ و ایشون فرمودند که چگونه میتونی این آتش رو در اینجا تحمل کنی و بدان که اگر من هم چنین کاری با تو بکنم و از بیت المال مسلمین به تو بدم در آن دنیا من هم خواهم سوخت با آتش. حضرت علی علیہ السلام نے جلتی ہوئی شمع جناب عقیل کی طرف بڑھائی. جب جناب عقیل کا ہاتھ جلنے لگا تو کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ جو ہے وہ جلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اے عقیل اگر میں تمہیں بیت المال میں سے کچھ دے دوں گا تو جس طریقے سے اس دنیا میں تمہارا ہاتھ جل رہا ہے اس دنیا میں بھی جل سکتا ہوں. وقتی که برای رحلت حضرت امام خمینی خبرنگاران جهان به تهران رفته بودند از جمله خبرنگاران هندی به خانه محقر امام برده شدند و همه دیدند که این مردی که در قرن 20 در جهان به این حد مورد علاقه مسلمین و مستضعفین هست در چه خانه کوچکی زندگی میکنه و این تشابه امام خمینی رهبر انقلاب ایران با بزرگمرد تاریخ اسلام علی علیہ السلام است. امام خمینی کی رحلت پر جب تمام پریس رپورٹر ایران پہنچے خصوصاً ہندوستانی پریس رپورٹر جب امام خمینی کے اس گھر پر پہنچے کہ جہاں آپ زندگی گزار رہے تھے تو دیکھا کہ امام خمینی اس عظمت اور وقار کے ساتھ میں اور جاہ و جلالت کے ساتھ میں اس چھوٹے سے اور مختصر سے اور حقیر سے گھر میں زندگی گزار رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اینن یہ گھر مولای کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مثل ہے. من مثالی میزنم از خلیل جبران نویسنده پرشور مسیحی در مورد حضرت علی علیه السلام جمله‌ای در این مورد دارند. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. خلیل جبران علی از دنیا درگذشت در حالی که شهید عظمت خود شد. از دنیا چشم پوشید در حالی که نماز در میان دو لبش بود. او درگذشت در حالی که دلش از شوق پروردگار پر بود. علی علیہ السلام اس دنیا سے گئے حالت شہادت میں گئے. علی اس دنیا سے گئے لیکن خدا وحدہ لا شریک کی محبت آپ کے دل میں تھی. علی اس دنیا سے اس کیفیت میں گئے کہ جب آپ درمیان نماز میں تھے. در اون جامعه مقام و قدرتش را نشناختند تا آنکه از همسایگان عرب مردمی از پارس به پا خواستند و تفاوت میان گوهر و سنگریزه را بشناختند. لیکن علی علیہ السلام کی ان عظمتوں کے باوجود وہاں کے لوگوں نے آپ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا. اس کے بعد میں عرب کے ہمسائے سے ایک شخص بلند ہوا اور اس نے پتھر اور گوہر میں فرق کیا. شبلی شمیل دانشمند کمونیست عرب در مورد حضرت علی میگن که شبلی شمیم دانشمند کمونیست مالکش عرب است. عرب امام علی ابن ابی طالب بزرگ جهان و یکتا نسخه زمان بود که جهان شرق و غرب در عالم قدیم و جدید صورتی به سان این نسخه که مطابق اصل باشد به خود ندیده است. علی علیہ السلام تمام دنیا کے ایک بزرگ ترین انسان تھے اور آپ کی مثال تمام دنیا میں دوسری نہیں ملتی. در این مورد جملات بیشتری از کلیه دانشمندان بزرگ جهان هست در مورد این مرد بزرگ و از همه مذاهب دنیا در مورد این شخصیت قلم فرسایی کردند. آپ کی حمد و ثنائی میں تمامی مذاہب کے افراد نے حمد و ثنا کیے اور اپنے قلم سے کام لیا ہے. من وقت عزیز شما رو نمیگیرم و فقط این نکته رو عرض می کنم که ما در ایران می خواهیم که پیرو علی باشیم و تا به حال 11 سال
از این قصد خودمون رو گذروندیم و معتقد هستیم که راه اون رو دنبال کردیم و انشاءالله ادامه خواهیم داد. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. ہم ایران میں آج 11 سال انقلاب اسلامی کو گزر چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں مولا کائنات کی پیروی کے مطابق اور آپ کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ عمل ہو، اور انشاءاللہ آج تک عمل کرتے رہے اور آئندہ بھی عمل کرتے رہیں گے. حضرت علی علیه السلام رو نذاشتند که بیشتر از 5 سال حکومت کنند. البته ایشون حکومت بر قلب‌ها و بر مردم در جامعه خودشون به صورت کلی داشتند، اما حکومت ظاهری ایشون 5 سال بود. حضرت علیہ السلام کو 5 سال سے زیادہ حکومت نہیں کرنے دی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل و دماغ کے اوپر حکومت تھی اور ہے. و برای وحدت جامعه مسلمان اون موقع خودشون سکوت کردند، به خانه نشستند و در خانه هم به دیگران و به کسانی که در حکومت بودند مشورت دادند تا این جامعه وحدت خودش رو حفظ کنه. اور آپ نے اسلام کی وحدت کے لیے اور معاشرے کی وحدت کے لیے سکوت اختیار کیا اور سکوت پر باقی رہے. اگر شمشیر ذوالفقار حضرت علی علیه السلام در دست ما باشه هیچ موقع عظمت خودمون رو از دست نخواهیم داد. اگر مولا کائنات کی تلوار بعظمت ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم کسی وقت بھی جو ہے اپنے مقاصد کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے. در تصویر هم میبینید که این شمشیر 2 لب داشت. با یک لب شرق رو میزنیم و با یک لب غرب رو. آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ تلوار کے ذوالفقار کے 2 منہ ہیں، ایک منہ سے شرق کو اور دوسرے منہ سے غرب کو جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں. و مطمئناً با این شمشیر گردن سلمان رشدی و کسانی شبیه به اون نیز زده خواهد شد. اور یقیناً اس تلوار سے سلمان رشدی اور اس کے مثل افراد کی گردن کو کاٹا جائے گا. شکرا. شکریہ. خواتین و حضرات، تھوڑا سا پروگرام سے ہم انحراف کر رہے ہیں. گیانی جی اصل میں آج ہمارے دوپہر کے سیشن میں تشریف لانے والے تھے اور پوری تفصیل سے تقریر فرمانے والے تھے، لیکن ہم نے خاص طور پہ ان سے درخواست کی کہ وہ ہمارے افتتاحی سیشن کو رونق بخشیں. انہوں نے ہماری اس استدعا کو قبول کیا، ہم ان کے ممنون ہیں. لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنی تقریر کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا یہ پہلا سیشن ہمارے بزرگ برنی صاحب کی صدارت میں جاری رہے گا. لیکن اس سے قبل میں جناب صدر کی اجازت سے 3 بہت ہی مختصر یہ ریزولوشن ہے، انہیں میں پڑھ کے سناؤں گا، اور انہیں یہ جو اجتماع ہے یہ انہیں منظور کرے گا. اجتماع دانشوروں کا ہے، اہل نظر کا ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو جن مسائل نے ہمارے دماغ کو الجھا رکھا ہے اس پر ہم کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا حق ہے، اور ہم کو اپنے اس حق کا استعمال کرنا چاہیے. پہلا ریزولوشن ہے: عالمی اردو کانفرنس has always strived and is still striving to promote international understanding in general and cordial relations between India and Pakistan in particular. We had held many international mushayaras, seminars, musical concerts and other programs and conferences with this objective only. We are sure that there is no dispute or problem which cannot be solved by mutual talks and consultations. We are sure that the leadership of both the countries, India and Pakistan, will make every effort towards a peaceful and lasting peace. Once again, we stress that if there is any difference of opinion, it should be resolved by direct and cordial talks in true spirit of friendliness and good neighborliness. اس قرارداد کا میں مختصر سا اردو میں آپ کو مطلب سمجھا دوں. ہم نے کہا ہے کہ عالمی اردو کانفرنس نے ہمیشہ ہندوستان اور پاکستان اور سارے ہی ممالک کے درمیان افہام تفہیم اور اچھے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری جتنے سرگرمیاں ہیں، مشاعرے، کانفرنسیں وغیرہ، ان سب کا مقصد بھی یہی رہا ہے. اور یہ کہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ یا کوئی تنازع ایسا نہیں ہے جو راست بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے پہ حل نہ کیا جا سکے. ہم نے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی قیادت سے درخواست کی ہے
کہ وہ پوری کوشش اس کی کریں کہ بات چیت کے ذریعے ایک امن اور پائیدار امن جو ہے حاصل کیا جائے. اور ہم نے اس بات کو دہرایا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بات چیت کے ذریعے طے نہ ہو. اچھے ہمسایوں کی طرح ہم اپنے سارے معاملات کو طے کر سکتے ہیں. یہ ہماری قرارداد ہے اور یہ میں گیانی صاحب کی منظوری سے میں نے یہاں پر حاضر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو منظور فرمائیں ہاتھ اٹھا کے. یہ قرارداد منظور ہوئی. ہمارا ایک دوسرا ریزولوشن ہے. For some time back, certain vested interests and groups have been vitiating the atmosphere in the country by their irresponsible statements and utterances about Ram Janmabhoomi and Babri Masjid matter. As a result of this propaganda, a lot of mistrust, suspicion, and atmosphere of confrontation has developed. It is a well-known fact that a clash or confrontation would never solve a problem. Our only mutual consultations among the concerned parties would pave the way for a mutual solution. We fully appreciate the fact that Acharya Muni Sushil Kumar Ji Maharaj is making the desired efforts to get the problem solved in a most peaceful and appropriate manner. He advocates that nothing is so strong as gentleness, and nothing should be done without mutual consultation and general consensus. He has already initiated dialogues with many leaders and groups, and also he strongly feels that no one should use force in this most sensitive subject of national interest. In the present atmosphere, Acharyaji's efforts and directions are like a ray of light in the darkness, and we therefore appeal and feel that he should be supported by all and sundry. We hope and trust that he shall finally succeed and thus save the country from falling into the hands of communalists, anti-nationalists, and vested interests who are bent upon creating unfortunate, avoidable, and unwanted confrontation. یہ اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ کچھ غرض مند لوگوں کی جانب سے رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازع کو اس طرح ہوا دی جا رہی ہے کہ اس میں طاقت استعمال کی جائے, طاقت اور زور زبردستی کے ذریعے کوئی کام کیا جائے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی مسئلہ اس طرح کا ہے کہ اس کو مختلف فرقوں کے درمیان اور جو متعلقہ فرقے ہیں ان دونوں کے درمیان بات چیت اور فہم تفہیم کے ذریعے حل ہونا چاہیے. ہم نے اس سلسلے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں آچاریہ جی کی طرف سے ان کا خیر مقدم کیا ہے. خاص طور پر جو اگلے 2-4 دن کی ایک ڈیٹ دی گئی تھی الٹیمیٹم جیسی, اس کو ٹلانے کے لیے آچاریہ جی نے بہت ہی مؤثر کوششیں کی ہیں. تو ہم نے ان کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے, ان کو سراہا ہے, ان پر اعتماد ظاہر کیا ہے اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ ان کی کوششیں بالآخر کامیاب ہوں گی. یہ ہمارا دوسرا ریزولوشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو بھی ہاتھ اٹھا کے منظور فرمائیں. ایک تیسرا ریزولوشن جو ہمارا ہے, it is highly shocking and regrettable that efforts still are being made by some groups to publish the most condemned and cursed book, Satanic Verses, in a paperback edition. We feel that this is one more move to hurt the sentiments of Muslims throughout the world. We think that some of the Salman Rushdie supporters are thinking, and they are under the impression that since Imam Khomeini is no more alive, they can go ahead with their satanic plans and designs. We strongly warn them that any further move to republish and republicize the Satanic Verses will be firmly resisted by all possible means by every Muslim throughout the world. اس میں ہم نے کہا ہے کہ سلمان رشدی کی جو کتاب ہے, منحوس کتاب سیٹینک ورسز, اس کا ایک پیپر بیک ایڈیشن, یعنی جو بہت سستا ایڈیشن ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ سکے, ایسا ایڈیشن چھاپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں نے اس طرح کی تحریک شروع کی ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی کے رحلت کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکت کر گزریں گے اور کوئی ان کو روکنے والا نہ ہوگا, تو ہم نے انہیں انتباہ دیا ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے گریز کریں, ورنہ اس کا نتیجہ ان کو بہت برا بھگتنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اس ریزولوشن کو بھی منظور کریں. شکریہ. اب میں گیانی جی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں. جناب برنی صاحب, ہمارے دوست ملکوں سے آئے ہوئے سفیر صاحبان, شاعر صاحبان اور اس مجلس میں موجود میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں,
آج کا مبارک دن تمام دنیا کے لیے ایک مقدس دن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ حضرت علی کے ان کی ولادت کے دن کو جس خوبصورتی سے ہم نے آج منانے کا یتن کیا ہے، کوشش کی ہے، یہ قابل تعریف۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پرتی اتنے خوبصورت الفاظ میرے پاس نہیں جو ان کی تعریف میں میں کہہ سکوں، مگر مجھے تسلی اس بات کی ہے کہ دو شاعروں نے اور کی نوٹ نے برنی صاحب نے اور سفیر ایران نے جن سندر الفاظ میں ان کو یاد کیا اور اس بات کا خیال کیا کہ ہم ان کی تحریروں، ان کی تقریروں اور ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار بات ہے۔ ایک بات میرے کسی بھائی نے کہا تھا کہ جب تک اسلام رہے گا تب تک ان کا نام رہے گا۔ میں ذرا تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، جب تک انسان رہے گا تو ان کا نام رہے گا۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہنے کو، کسی نے خوب کہا تھا، تم کو خدا کہوں، خدا تم کو کہہ نہیں سکتا خدا کے ڈر سے، خدا تم کو کہہ نہیں سکتا خدا کے ڈر سے، مگر تم میرے خدا ہو، کہرے خدا ہو، کرامات خدا ہو۔ آپ کی مجلس دانشوروں کی مجلس ہے اور بین الاقوامی بھی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے بہت سے دوست ملکوں کے ایمبیسڈر بھی ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی جو 3 ریزولوشن یہاں رکھے گئے اور ان قراردادوں میں جو امید ظاہر کی گئی ہے بہت اچھی ہے، لیکن ہم کو پریرنا لینی ہے، ہدایت لینی ہے۔ کہاں سے؟ جہاں ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہمارا کہاں ہے؟ ہمارے مذہبی استھانوں میں، اور سبھی مذہب کے استھانوں پر جو لوگ موجود ہیں وہ مذہب کے رہنما کہلاتے ہیں۔ ان سے درخواست کرنا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ذرا ہم کو اس بات کے لیے تلقین کیا کرو کہ خدا رب المسلمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ویدوں، شاستروں، جینیوں، بودھیوں، جتنے بھی ہمارے ملک میں مذہب ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس انسان کو خدا نے بنایا، خدا لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اتنا شکتیمان۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں نے انسان بنایا، انسان بنتے بنتے سب بن گیا، استری مرد ہو گئے، تو یہ آپس میں جھگڑے نہ، ان کو ہدایت دینی چاہیے، ان کو کوئی اصول سکھلانے چاہیے، قاعدہ قانون ہونا چاہیے۔ تو خدا کس روپ میں آیا ہے؟ کوئی اوتار کہے، کوئی کسی کو پیغمبر کہے، کوئی گرو کہے، کوئی بھگوان کہے، کوئی گاڈ کہے،
لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو یسوع مسیح ایک انسان کے روپ میں آئے. حضرت محمد صاحب کا بھی جسم تھا، انسانی جسم تھا. بھگوان کرشن جی کا، رام جی کا، گرو نانک کا، مہاویر جی کا. تو یہ ماننا چاہیے کہ خدا کو سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ اچھا، سب سے پہلے بنایا ہوا انسان. تو آئے انسان، خدا کے بنائے ہوئے انسان، خدا کے بندوں کو بندوں سے کیوں لڑاتا ہے؟ تم اپنا کام کر، ہدایت کر، بندگی کا طریقہ جو بتانا ہے بتا دے، اصول بتا دے. میں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا جس نے کہا وہ جھوٹ بولنے کی کوئی ڈر نہیں ہے، بولتے رہو. سب کو کہا ہے سچ بولو، سب کو کہا ہے غرور مت کرو، ظلم مت کرو. ہدایات سب کی ایک جیسی ہیں، لیکن زبان اور ہے، شکل اور ہے، عبادت کے ڈھنگ اور ہیں. تو آج ہم جس حضرت صاحب کے، جن کا نام ہمیشہ دنیا کے لیے رہے گا، جن کی یاد میں ہم نے ایک روحانی فنکشن کیا ہے، اس میں عالم فاضل، بہت اونچے درجے کے فقیر، سادھو، سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں. تو ہم اس سے یہی سبق لینے کی کوشش کریں کہ ہم انسان میں محبت اور پیار، ستکار، سنمان بڑھے. خون گرنے کے بعد، لاکھوں ہزاروں آدمیوں کے مرنے کے بعد بھی پر ٹیبل پر ہی بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں. پھر بھی تو صلح ہوتی ہے، پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کون کرتا ہے؟ جو عوام ہے وہ تو نہیں کرتا، حکمران کرتے ہیں. تو کسی نے خوب کہا ہے، ظلم دیکھا تو شہنشاہوں کی ہستی میں، خدا دیکھا تو مفلسوں کی بستی میں. آج کی مجلس نے اچھا کہا ہے. تو یہ تمام ملکوں کی سرکاریں ذرا غور کریں. لڑیں گی تو نہیں، مجھے آشا ہے. اب نہیں لڑنا تو ہمیں خوف زدہ کیوں کر رکھا؟ دنیا میں بہت سے کنگ ہیں، شہنشاہ ہیں، ڈکٹیٹر ہیں. کسی ڈھنگ سے ڈکٹیٹر بنے ہیں، کوئی تلوار کے زور سے بنے، کوئی لوگوں کی ووٹ لینے کے بعد بن گئے، اور کئی ڈیموکریٹک، گورباچوف جیسے. ہم سبھی کے ساتھ غصہ گلا نہیں کرتے، لیکن ہم تو اتنی درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنے آپ کو اپنے ملک کے لوگوں سے بڑا مت سمجھو. ہمیشہ بننے والا بڑا نہیں ہوتا، بنانے والا بڑا ہوتا ہے. یہ خلق خدا میں بڑی طاقت ہے، اور دنیا کو کوئی جیتنا چاہے تلوار کے بل سے نہیں جیت سکتا، ایٹم شکتی سے نہیں جیت سکتا، امن بھی پیدا نہیں کر سکتا. وہ امن، ہم امن نہیں چاہتے جو قبرستان کا امن. ہم تو امن وہ چاہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کا امن ہو، وہ ہنستے ہوں، دوڑتے ہوں، بھاگتے ہوں، محبت کرتے، کماتے ہوں، کھاتے ہوں. وہاں وسے غنی معمور، تیوں تیوں سیر کرے جو پھاوے، مہر و محل نکوٹ کھاوے. ایسی ہم دنیا بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں، سمجھ لیں کہ سنسار کو، دنیا کے طاقتور لوگوں کو ہرایا تو جا سکتا ہے باہو بل سے، جسمانی طاقت سے، دولت کی طاقت سے، حکومت کی طاقت سے، لیکن جیتا نہیں جا سکتا. تو ہرانے میں کیا فائدہ ہے؟ خوبی تو اس بات میں ہے کہ جیت لیں ہم. تو جیتنے کے لیے خلوص دل،
मोहब्बत भरा दिल और चेहरे की मुस्कुराहट, सच्चे दिल का प्यार हर इंसान के पर चेहरे पर यह समझकर कि यह खुदा का नूर चमकता है। सिर्फ मुसलमान के नहीं, हिंदू के नहीं, सिख के नहीं, मुनकर भी इस दुनिया में रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला क्यों नहीं खत्म करता उसको। तो मैं मजहब के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि वो हिदायत दें, तबलीग करें, बड़े प्यार से मोहब्बत से समझाएं, मगर जोर जबर से ना करें। और इस बात की फिक्र भी छोड़ दें कि कोई दुनिया में एक मजहब सबके लिए कबूल हो जाएगा, ये नहीं होगा। और ये भी फिक्र ना करें कि कोई मजहब तुम्हारी ताकत से खत्म हो जाएगा, कोई खत्म नहीं कर सकेगा। अभी जब खत्म भी नहीं हो सकते, बढ़ भी नहीं सकते, फिर तुम काहे को चिंता करते हो? और फिर इस बात की खुशी क्या करते हो कि भाई हमने तो इसका मजहब बदल कर दूसरे मजहब में ले आए, बड़ी खुशी की बात। दो मजहब वाले खुश होते हैं, दूसरे कहते हैं बड़ा घाटा पड़ गया। अरे घाटा कहां पड़ गया, इबादत का ढंग बदल गया। अब इंसान की ज़मीर को आजाद तो रहने दो। और जिस हजरत का दिन आप बना रहे हैं वो ज़मीर की आज़ादी के दाता थे, मेहरबान थे। तो इंसान की आज़ादी बरकरार रखनी और इसके साथ झगड़ा किस बात का होता है? जब भूखे हैं जो उसको कुछ मिलता नहीं। कुछ लोग इतने धनवान हैं कि वो धन को संभाल नहीं सकते, उनको बड़ी चिंता रहती है कैसे संभालें, कैसे कहें। और मैं बड़े बड़े धनियों को, धनवानों को देखता हूं, भाई इतना सुबह से लेकर शाम तक काम क्या करें जी, पेट के लिए करते हैं। भाई इतना बड़ा पेट कहां हो गया तुम्हारा? करोड़ों रुपए की आमदनी, फिर भी तुम पेट के लिए भागते। और एक वो हैं जो पटरी पे सोते हैं, और वो तो इंसान रह ही नहीं सकते, हैवान बन जाते। तो ज्यादा दौलत जहां होगी वहां शैतानियत आएगी, क्योंकि खुदा ने शैतान भी पैदा की और ये उसकी कुदरत है। हम क्या कर सकते हैं? अब तो हमारे कहने से करेगा नहीं कुछ, नहीं तो क्यों पैदा किया इसको? शरारती को पैदा ही क्यों किया? तो शैतानियत कहीं ना कहीं अपना दाव लगा ले जाती है। लेकिन इसलिए किया मेरे ख्याल में कि अंधेरा ना होता तो रोशनी की कीमत नहीं होती थी। इसलिए मेरे अल्लाह ताला ने ये इनको भी पैदा कर दी, खूबसूरती पैदा कर दी। खुदा की क्या सी कुदरत है, उसने मौत भी दे दी। अगर ये मौत ना होती तो दुनिया में मोहब्बत ही ना होती। गले सड़े पुराने पड़े रहते लोग, क्या फायदा होता? पुराने चले जाते हैं, नए आते हैं, कैसी रौनक बनी रहती। ये मौत की मेहरबानी। तो हमको ये सोचना है कि हमने एक दिन दुनिया से जाना है। अगर जाना है तो क्या करके जाना है? खुदा की बंदगी भी कर और बंदों के लिए मेहरबानी भी कर, गरीबों के लिए मेहरबानी कर, दुआ कर अल्लाह ताला से। उन गरीबों की तरफ देख जिनको पेट भर कर खाना नहीं मिलता। अंदर में हल्के तुम बैठे हैं जाए, हरमा से खेलने खुशबोई हवाए, ना सूझे ना बूझे बाहर क्या होए, हरामी गरीबा को मारे बगो। तो अब जब तक हुक्मरानों को डांट कर नहीं कहेंगे तो कैसे सीधा होगा? खुद भी करना पड़ेगा। तो हम तो दुआ करते हैं, इलाही उन मासूमों को देखकर उन पर रहम करके ये दुआ मांगो, इलाही इनके हिस्से के गम भी मुझको अता कर। इलाही इनके हिस्से का गम भी मुझको अता कर दे, इन मासूम आंखों में नमी देखी नहीं जाती। खड़ा कर दो ना, जब हमारे दिल में ऐसा रहम आएगा, खुदा याद आएगा, इंसान उन्होंने खुद कहा कि सबसे ऊंचा है। फरिश्ते हमने देखे नहीं, लेकिन फरिश्तों से ज्यादा इंसान के साथ मोहब्बत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये सेमिनार, आपका ये समागम बहुत सफलता से चलेगा। इजाजत इसलिए मेरा दिल नहीं करता जाने को, लेकिन मन के साथ
झगड़ा नहीं हो सकता। मन करता है यहाँ रहे, लेकिन कायदा कानून कहता है यहाँ ना रहो, क्योंकि किसी और से भी वायदा किया हुआ है। इसलिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ और फिर मैं आपको इस बहुत मुबारक दिन के लिए सबको मुबारकबाद